یہ گورنمنٹ بڑی دیر بعد ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے who actually give a huge shit about their optics کہ بھائی ہمارے آپٹکس جو ہیں وہ نیریٹو جو ہے وہ سارا کچھ ہم نے ٹھیک رکھنا ہے, عوام تک ایک خاص میسج پہنچانا ہے. تو یہ تو آپ بیک فائر کر جائے گا آپٹکس وائز کہ آپ نے ایک مطلب ریلیٹیولی ایلڈرلی شخص جو ہے جس کی آنکھ میں 15% ویژن رہ گئی ہے, آپ نے پھر بھی چوز کیا کہ جی ہم نے جیل میں ہی تون کے رکھنا ہے آپ کو باہر نہیں آنے دینا. اور یہ جو باقی بسنت سارا کچھ جو ابھی چل رہا ہے نا مومنٹم پنجاب گورنمنٹ کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, اکانومی واٹ ایور, اس صرف اس ایک چیز سے سارا کمبل ڈاؤن کر جائے گا. تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات. وہی والی بات ہے کہ بہت زیادہ اچھے حالات جو ہیں وہ ملک کے باقی علاقوں میں تو ویسے ہی نہیں ہے, تو ادھر بھی جو ہے ایک نیا محاذ جو کھولنا ہے وہ کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو ادھر مطلب اگین ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ریاست کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر تھوڑا سا ریلیف دیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں سر؟ اب نا یہ 3-4 دفعہ ہو گیا شیر آیا, لیکن وہ آج کنفرم ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ شو ہے. میں کہتا ہوں نون لیگ کا ریفرنس دے رہے ہیں. نہیں جو ہے نا بے گھر, ہمیں جو ہے وہ آفس تیسرا شو جو ہے وہ آفس کا, اور یہ جو ہے نا اتنا عرصہ اسی لگ گیا. 25 جنوری کو ہمیں مل جانا تھا, لیکن اندر کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے تھے, اور وہ پھر ایونچولی ابھی بھی نہیں ختم ہوئے. لیکن اب مالک مکان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اپنے بندے لا کے کروانے دیں, ختم کریں تاکہ ہم ختم کریں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کام شام نہیں ہوتا, کیونکہ اب نا ہم تنگ بھی بڑے پڑ گئے ہیں کہ اتنی دور آ کے ریکارڈنگ کرو, اور گاڑی اب لاہور شہر میں چلتی ہی نہیں ہے. سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے سے یہ قانون موجود ہے یا اب ہو گیا ہے. سو لاہور, پورے لاہور میں ایکسیپٹ فار رنگ روڈ, اسپیڈ لمٹ از 60 پورے لاہور میں. اور آپ کو 5,000 روپے کے جرمانے ٹھوک رہے ہیں اس کے اوپر اسپیڈ پہ جانے کے, اور وہ آپ کو سیف سٹی کی تصویر آ جاتی ہے. اچھا, اب یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ دو طرح سے ہے کہ ایک تو میرے خیال میں 60 ٹو کچھ بھی نہیں, ہاں مطلب اس سے اوپر ہونا چاہیے. دوسرے ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جو اب بڑی سختی ظاہر ہے پولیسنگ خود کرنی نہیں نہ پڑ رہی, اب تو کیمرہ کر دیتا ہے. تو وہ آپ نے جو ہے وہ لین آگے جا کے آپ مڑ گئے ہو, یا آپ نے مطلب وہ پکی لین کراس کر لی, اس طرح کی چیزوں پہ وہ جرمانے ہو رہے ہیں. اب وہ ایک لحاظ سے تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن نا وہ اس میں پرابلم کیا ہے. مطلب دیکھیں ہمارے جیسا بندہ جو ہے وہ ان دا فرسٹ پلیس بھی مطلب جان بوجھ کے قانون نہیں توڑنا چاہتا. لیکن اب جس طرح میں ایک زندگی سے آوازار آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میں جس وقت سڑک پہ ہوتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار جلدی سے مطلب جہاں بھی کام گھر جدھر پہنچنا ہے پہنچا جائے. اور مطلب بات لوگ سر سڑک پہ نا انجوائز لیتے ہیں زندگی کے, کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو ہا چل رہی ہے, کتنا مزہ آ رہا ہے, اور وہ جو ہے نا عجیب و غریب جگہوں پہ اتنی سلو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جب آپ اوورٹیک کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہو تو کسی نہ کسی لائن کی وائلیشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اب یہ کیسے لوگوں کو جو اپنی طرف سے ہو ہا زندگی کے لطف لے رہے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ 4 دیواری میں کرو, یہ سڑک کے اوپر نہ کرو. میں بہت تنگ ہوں سر. آپ کی تنگی جو ہے سر وہ میں بھی شامل ہوں سر. میں بھی اس سڑک کی جو بڑھتی ہوئی ٹریفک وائلیشن, ایک تو چلے یہ نا جو حکومت نے بتا دی, اور بڑی وائلیشنز ہے سر یہاں پہ نا. جو ایٹیکیٹ ہے نا, ڈرائیونگ ایٹیکیٹ, اس کی ایک بڑی قلت ہے سب میں. اب انہوں نے یہ قانون بنا دیے کہ جی آپ نے 60 پہ چلانی ہے, آپ نے لین ایسے چینج کرنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے کہ اس شہر میں اور تمام پاکستان کے شہروں میں ایک رچ ہسٹری ہے آف ڈرائیورز, جن میں سے بہت ساروں کے پاس لائسنس ابھی بھی نہیں ہے, بہتوں کے پاس ہے, لیکن جن کے پاس ہے بھی انہوں نے کون سی کوئی پڑھائی لکھائی کر کے لائسنس حاصل کی ہے. انہوں نے تو سفارش کر کے لائسنس لیا تھا. سفارش بھی کیا ہوتی ہے سر؟ وہاں پہ آپ چلے گئے, بس آپ نے کہا یار لرنر بنا دو, اچھا لرنر 2-3 مہینے جیب میں رکھا, اس کے بعد یہ لائسنس بن گیا آپ کو. بہت سارے ایسے ہیں. اور اب جو شخص کو شاید 18 کا ہو رہا ہے اور از اباؤٹ ٹو ڈرائیو دا کار, شاید اس کا ٹیسٹ ہوتا ہو, کیونکہ انہوں نے سختی کی ہے اس کے اوپر. وہ بھی مائنڈ یو سختی جو کی ہے اس وجہ سے نہیں کی کہ ٹریفک وائلیشنز بہت ہو رہی تھی, وہ تو اس لیے کی تھی کیونکہ یہ ڈی ایچ ایز اور باقی علاقوں میں جو انڈر ایج ڈرائیورز تھے وہ لوگوں کی جانیں لے رہے تھے, وہ تو اس لیے کیا سارا کچھ. یہ تو چلے اپنی جگہ کی بات کہ یہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوگا. لوگوں کی ڈرائیونگ ہیبٹس جو 20-30-40 سال سے بندہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اتنے چلان کر دیں گے تمہارے کہ تم ڈرائیونگ ہیبٹ اپنی چینج کر دو گے, یہ اتنی اوور نائٹ والی چیز نہیں ہے.
دوسرا سر جو یہ سلو ڈاؤن والی چیز ہے نا, یہ ایک نئی ضلالت ہے سر, اس کو ایڈ کر لیں. اور سر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لطف لے رہے ہیں زندگی, لطف لے رہے ہوتے ہیں, کس طرح لے رہے ہوتے ہیں سر. 9 out of 10 ٹائم جب آپ اس گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہیں, کیونکہ آپ زندگی میں اصل میں کچھ کرتے ہیں, وہ اپنا فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے فون پہ ہوتے ہیں ہر وقت گاڑی کے اندر. لو جی فون پہ دیکھیں, کوئی میسج آیا اس کا رپلائی کریں, کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لی, کچھ کر دیا, مطلب آڈیٹری نہیں ہے اس میں, کچھ ویژول کہ جی ہماری آنکھیں جو ہے سڑک پہ نہ ہو, ہماری آنکھیں اپنی فون پہ ہو. یہ ایک تو خطرناک ہے. دوسرا جو بھی آپ کو میسج کر رہے ہیں, اگر تو دیکھیں آپ نے گاڑی اپنی سلو کر لی 60 کی وجہ, آپ اتنے کوئی امپورٹنٹ شخص نہیں, آپ نے کہیں نہیں پہنچنا, تو وہ میسج آپ گھر جا کے بھی اس کا رپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی تک ابھی تک ٹیک اتنا نہیں ہوا کہ آپ وائس کمانڈ کے ذریعے رپلائز بھی کر رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہے نا سر فون یوزیج والی چیز, اس نے بہت کام خراب کیے. ایک یہ سر, دوسرا ایڈ کر لیں کہ پھر دوسری سائڈ پہ بھی لوگ ہیں, میرے ساتھ روز ہوتا ہے, ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, گاڑی بمپر ٹو بمپر لگی ہوئی ہے, ایک حرامی جو ہے وہ آپ کے پیچھے نا ہر چیز پہ ہارن دیتا رہے گا کہ جی تم کچھ کرو, تم جو میں تمہیں ہارن دے رہا ہوں تم اگلے والے کو ہارن دو, ایز اے وہ کرنے سے ٹریفک کھل جائے گی. یہ تو آج تک نہیں ہوا یہاں پہ. تو سر یہ اب نا ایک عجیب و غریب قسم کے ہم ٹائمز میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ موٹرسٹ جو ہے ان کو چلان کا بھی ڈر ہے, کچھ لوگوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, کچھ لوگ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں, کچھ لوگ اتنی تیز چلاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یار کہ میرے بیوی بچے اور میں جو ہوں اس سڑک پہ ڈینجر میں. سو یہ سارا کچھ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلانس کے تھرو آپ ڈرائیونگ نظام بدل دیں, یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں. ہاں جی, بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ اوور سپیڈنگ کا چلان کریں گے اس سے لوگوں میں بہتری آ جائے گی, آپ لائن کا چلان کریں گے اس سے لوگوں میں بہتری آ جائے گی. کوئی قانون بنائیں جو سلو چلا رہا ہے نا, مطلب جب کہ ہے رستہ, صاف رستہ ہے, اس پہ اگر کوئی سلو چلا رہا ہے اس کا قانون بنائیں, ورنہ تو ادھر متشدد قسم کے میں مناظر دیکھ رہا ہوں فیوچر میں. سر بالکل ہوں گے سر. دیکھیں دنیا بھر میں خاص طور پہ امریکن ہائی ویز جو ہیں, وہاں پہ تو ڈرائیونگ اسپیڈ لمٹ جو ہے ایک نمبر ہے, لیکن جو اس وقت ایک موٹر وے یا ان کی ہائی وے ہے اس کا مومنٹم بن جاتا ہے نا. اگر کوئی 10-12 گاڑیاں آپ جس زون میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اگر وہ تیز ہیں تو آپ نے اتنا ہی تیز رہنا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے جی کہ میں سلو رہوں گا. تو اگر ایک سڑک ہے اس کا مومنٹم بنا ہوا ہے جی کہ آپ نے 80 تک جانا ہے, میں نہیں کہہ رہا 120 پہ چلائے شہر کے اندر, بٹ جی 80 پہ چل رہی ہیں ساری گاڑیاں, تو آپ اس میں 30 پہ آ جائیں گے تو آپ تو پھر مرائیں گے نا سب کو. تو یہ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے کہ آپ 60 پہ چلان کر رہے ہیں تو 60 میں جو 30 پہ بھی اس کا بھی چلان کریں, اس کو شاباشی نہ ملے. بالکل سر اب آگے چلتے ہیں. سر پی ٹی آئی کوارٹرز میں بہت جو ہے اس وقت مسئلے مسائل تو ان کے سیاسی تو چل ہی رہی ہیں. خان صاحب کی جو طبی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم نے آج سے کچھ ایپیسوڈ پہلے بات کی تھی کہ ان کی آنکھوں کا علاج ہو گیا ہے, اور رپورٹ یہ ملی کہ جی بالکل وہ اب ان کی آنکھ ہم نے ٹھیک کر دی ہے اور ان کو واپس ادیالہ شفٹ کر دی ہے. ان کی جب ملاقات ہوئی اپنے جو سلمان صفدر سے, تو انہوں نے آ کے اس سے برعکس بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو رائٹ آئی ہے اس پہ صرف 15% ویژن جو ہے ان کی رہ چکی ہے, اٹ از دیٹ بیڈ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جیل کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ بڑی مخصوص قسم کی چیزیں جو ہے مانگتے ہیں. ان کو ٹوائلٹ فیسلٹی بھی جیل کے اندر ہی ہے, ٹیلی ویژن ان کا چلتا نہیں ہے, اور دیگر ہی ہم نے چیزیں سنی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اب یہ سلمان صاحب بھی بتا رہے ہیں, لیکن یہ آئی والی بات جو ہے یہ اب تقریباً ایک کنفرمڈ قسم کی بات ہے, کیونکہ مسئلہ ہوا تھا تو گورنمنٹ نے ان کا علاج کروانا, لیکن وہ علاج جو ہے اس کو اب مزید اس کے اندر نہ کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے, ان کو ریگولرلی کسی قسم کا علاج جو ہے وہ دینا پڑے گا. بالکل دینا پڑے گا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ ان کو اب شاید مطلب بیرون ملک جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں بھی بھیجا جاتا تو ان کی جو جیل ہے وہ مطلب بنی گالا یا زمان پارک یا تھوڑا سا میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. جی یہ وقت آ گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب جان جانا تو بہت ہی ایکسٹریم چیز ہے, لیکن خدا نہ خواستہ آنکھ کا ضائع ہو جانا بھی یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ عوام جو ہے نا وہ پھر دل میں رکھے گی اس بات کو, مطلب اگر فوری طور پر نکلتی نہیں بھی ہے تو دل میں رکھے گی, اور یہ چیز ریاست کے لیے بیک فائر کرے گی. جی تو وہی والی بات ہے کہ بہت زیادہ اچھے حالات جو ہیں وہ ملک کے باقی علاقوں میں تو ویسے ہی نہیں ہے, تو ادھر بھی جو ہے ایک نیا محاذ جو کھولنا ہے وہ کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے.
تو ادھر مطلب اگین ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ریاست کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر تھوڑا سا ریلیف دیں. سر ریلیف دیں تو دوسرا سر دیکھیں اس کی نا ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں نا وہ والی بات نکل نہیں سکتی کہ جی یہ تو خان صاحب کا بڑا پرانا آئی سائٹ کا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اکتوبر 2025 میں یہ عمران جو وہ صفدر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 2025 اکتوبر یہ جو بھی گزرا اس میں کہا تھا میری 6x6 ویژن بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 سے 3 مہینے جو گزرے ہیں ابھی ان میں کوئی ڈیٹیریٹ کیا، کوئی انفیکشن ہوا ہے یا کوئی کسی قسم کی چیز ہوئی ہے. یہ سر وہ جو ہے نا لیک کر جاتی ہے، یہ اٹس این اولڈ مینز ڈیزیز. یہ بڑا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹیریشن بڑی تیز ہے. But and it requires some sort of attention from a فوری طور proper فوری ophthalmologist کہتے ہیں یا جو بھی ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں، اس کی اسے ایک پراپر اٹینشن چاہیے. وہ ڈیلا جیل میں نہیں ہو سکتی، سیدھی بات ہے. دوسری سر جو بات ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کچھ کو ہائی کوارٹرز میں کہ جی اس کی بیسس پہ کوئی ریلیف دے دیا جائے، تو دیکھیں اس کا پریسیڈنٹ بھی ہے اور اس کا پریسیڈنٹ آئرونیکلی خان صاحب خود ہیں. جب ان کی دور حکومت میں نواز شریف صاحب کو پلیٹلیٹس کی وجہ سے ایک ریلیف دیا گیا، ان کو تو بلکہ الٹیمیٹ ریلیف دیا کہ تسی باہر ہی چلے جاؤ. اب اگر تب اس حکومت نے یا جس نے بھی ریلیف دیا تھا، آپ کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کرنی چاہیے. ناٹ فار دا ریزن کہ جی کہ صرف اس وجہ سے بیماری ہے اور سب ہر بیمار شخص جو بھی ہو سیاستدان ہو، مجرم بھی ہو، بہت بڑا مجرم بھی ہو، تو میڈیکل ایڈ جو ہے ان کو دینی چاہیے، نمبر 1. دوسرا اس وجہ سے سر کہ آپٹکس بہت بری ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے، یہ گورنمنٹ بڑی دیر بعد ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے who actually give a huge shit about their optics کہ بھئی ہمارے آپٹکس جو ہیں وہ نیریٹو جو ہے وہ سارا کچھ ہم نے ٹھیک رکھنا ہے، عوام تک ایک خاص میسج پہنچانا ہے. تو یہ تو آپ بیک فائر کر جائے گا آپٹکس وائز کہ آپ نے ایک مطلب ایک ریلیٹیولی ایلڈرلی شخص جو ہے جس کی آنکھ میں 15% ویژن رہ گئی ہے، آپ نے پھر بھی چوز کیا کہ جی ہم نے جیل میں ہی تون کے رکھنا ہے آپ کو باہر نہیں آنے دینا. اور یہ جو باقی بسنت سارا کچھ جو ابھی چل رہا ہے نا مومنٹم پنجاب گورنمنٹ کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اکانومی واٹ ایور، وہ صرف اس ایک چیز سے سارا کمبل ڈاؤن کر جائے گا. تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات. ہاں جی دیکھیں وہ جو نواز شریف صاحب والے دور میں، اب یہ تب بھی ڈبیٹ تھی، یہ آج بھی ہے. آپ کو اس میں بھاری اکثریت دونوں سائڈ پہ ملے گی. ایک جو کہتے ہیں کہ جی بڑے وہ جینونلی بیمار تھے میاں صاحب، اور دوسرا یہ کہ جی 2 نمبری تھی، ساری باہر بھیجنا تھا. واٹ ایور دا کیس، آپ حکومت میں ہو، آپ مطلب پرائم منسٹر ہو، یا آپ حکومت کو بھی چھوڑیں، آپ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، ٹھیک ہے. آپ کو 2 ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ وہ چاہے وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو مطلب وٹ ایور دا کیس، آپ کو 2 ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ کام خراب ہو سکتا ہے. آپ ایسے موقع پہ چانس ہی نہیں لیتے، کیونکہ مطلب بات پھر وہی ہے. جتنے مرضی بڑے جرم کیے ہوئے ہیں نواز شریف نے بھی اور عمران خان نے بھی، بہت بڑی آبادی جو ہے جب وہ اندر تھے تو تب، اور جو آج یہ اندر ہے تو تب، ان کو پولیٹیکل پریزنر سمجھتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ کسٹڈی کے اندر ان کو کسی کو کچھ ہو جائے پولیٹیکل پریزنر، جس کے بارے میں خیال یہ ہو، تو یہ پھر وہ بہت بری گیم ہو جاتی ہے سر. اور اگین اس کے اندر دیکھیں وہ والی بات، اب پی ٹی آئی کو مطلب یہ والی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں باہر والی چیز آئی تھنک دیٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ نواز شریف صاحب اور باقی ان کی جو پارٹی تھا اس کے اوپر تو یہ ایک قسم کی تھی بات کہ جی ان کو ہم باہر بھیج کے ذرا چپی بھی رکھ سکتے ہیں، جو کہ رہی. یہ نواز شریف صاحب نے بڑی دیر بعد پھر بیان دینا شروع کیا ویڈیو لنک کے ذریعے. خان صاحب کے اوپر یہ اعتبار نہیں ہے ریاست کو یا حکومت کو جی کہ جی یہ بولیں گے نہیں، جا کے تو بولیں گے. ہاں تو اس کا مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی گالا، اور جیسے آپ نے کہا زمان پاک، سر زمان پاک سر نہ کہا جی سر، ٹریفک کے حالات سر بڑے برے ہو جائیں گے. زمان پاک نہیں، بنی گالا ٹھیک ہے سر. تو بنی گالا اگر آپ ان کو منتقل کر کے اور وہاں پہ ایک بھاری نفری کے ساتھ آپ وہاں پہ ڈپلوائے کر دیں، پولیس وغیرہ، ہاؤس اریسٹ ہے نا، پولیس ہوتی ہے جب ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے، جیسے مریم نواز کا ہاؤس اریسٹ جو تھا ان کے ارد گرد پولیس والے ہوتے تھے، تو ان کا اس قسم کا سسٹم کر لیں اور ان کی جو میڈیکل کیئر ہے وہ اس کے اندر رہے. اور ظاہر ہے اس سارے انٹرم میں تو کسی اسپتال میں داخل ہوں گے نا خان صاحب. تو آئی تھنک جو امیڈیٹلی کرنا چاہیے، جو کہ ابھی ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے چند گھنٹے بعد یہ بات آ جانی چاہیے کہ جی ہم نے ان کو ہسپتال پرماننٹلی منتقل کر دیے، کیونکہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کوئی اس قسم کی چیز ہو. اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس جانا، اپنے آپ کو روم تو دینا کہ یار پہلے علاج تو کرے، پھر دیکھی جائے گی کہ واپس ڈیالہ سٹنا ہے یا بنی گالا سٹنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر یہ بھی نہ کیا کہ جی دیکھی جائے گی ہم دیکھ لیں گے، تو یہ بہت پلینگ وتھ فائر. تو سر
انفارچونیٹلی خان صاحب کی بات ہو رہی ہے اور ان کی انجری کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا ہم سابق آرمی چیف باجوہ صاحب جو ہے ان کی بھی بات کر لیں. ان کی بھی رپورٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحت مند اور تندرستی سب کو دے، ہم کسی کے لیے ایل وش نہیں کرتے اس شو پہ. تو وہ گر گئے اپنی آئی تھنک واش روم میں گرے، سر پہ چوٹ آئی، اس وقت آئی سی یو میں ہیں. انہوں نے کانشیسنیس گین کی اور لوگوں کو انہوں نے پہچانا، لیکن کچھ دیر کے لیے حالات جو تھے وہ کافی مطلب انجری ان کو اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ پہ آئی ہے، تو کچھ دیر کے لیے تھا کہ وہ انکانشیس ہی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کانشیسنیس کی. یہ جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک کی بات ہے. جب کانشیسنیس ریگین کی تو ان سے سب سے پہلے جو پوچھتے ہیں کہ جی آپ ان کو پہچانتے ہیں، انہوں نے اس پہ نوٹ کر کے کچھ یہ بات ابھی تک ہمیں پتہ چلی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف بات چل رہی ہے، لیکن اس میں بھی اسٹل ناٹ آؤٹ آف دا ڈیپ اینڈ. تو اللہ کرے جتنے بھی ہمارے اس قسم کے جو سابق چیف ہوں، سابق پرائم منسٹر ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان سے آپ کے ان کی پالیسیز کے اوپر یا ان کی جو دیگر حرکات تھی جب وہ پاور میں تھے ان سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے، آپ ان سے بلکہ غصہ بھی کھاتے ہوں گے. لیکن کسی شخص کے اوپر یہ وش کرنا کہ اے بڑا چنگا ہویا کہ وہ ڈگ گیا ہے، اے بڑا چنگا دی اکھ ضائع ہوگی، دس از ناٹ گڈ. اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ کا مالک ہے تو وہ بڑی انہیومین بات کر رہا ہے. آئی تھنک سب کو اپنی صحت رکھنے کا تو حق ہونا چاہیے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ باجوہ صاحب تو کوئی پرزنر نہیں تھے بٹ آپ کی کسٹڈی میں کوئی شخص ہے اگر، تو اس کو امیڈیٹلی آپ کو نا یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. ہاں جی. اچھا وہ تو آپ نے تقریباً ساری باتیں کر دی ہیں. میں تو اس میں صرف ایک چیز جو میں بڑے دن سے میں نے نوٹس کی، اور وہ یہ تھا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بزرگ جو ہیں وہ باتھ روم میں گرتے ہیں. اچھا ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ ظاہر ہے ان کا بیلنس جب تو کہیں بھی آف ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کمروں وغیرہ میں دیر از آلویز سم تھنگ ٹو ہولڈ آن ٹو، جی کہ آپ اس طرح آپ یوں گرنے لگے تو ادھر کوئی بیڈ تھا آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ادھر کوئی چیسٹ آف ڈراور تھی آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، تو وہ بچت ہو جاتی ہے. اچھا باتھ روم میں جو ہے آپ کو امیڈیٹلی آپ کے اس ہائٹ پہ کوئی چیز ملتی اور نہیں ہر چیز وہاں پہ سخت ہے نا. ایگزیکٹلی پورا ٹائلو ٹائل کام ٹائپ ہوا ہوا ہے. اچھا میں نے نا کچھ بزرگوں کے باتھ رومز میں وہ دیکھے کہ وہ جو ڈبلیو سی ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے اس طرح کے سٹینڈ لگے ہوئے ہیں پکڑ کے بیٹھنے اور پکڑ کے کھڑے ہونے کے لیے. دیوار کے اندر جس طرح وہ ٹاول ہولڈر ہوتا ہے اس طرح کے لوہے کے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو پکڑ کے اندر پورے نیویگیٹ کر سکو، یا کوئی گرنے لگو تو اس پہ ہاتھ ڈال سکو. اچھا وہ میں نے دیکھے، مجھے بڑے پسند آئے. تو میں گیا آپ کے اچھرے اور میں نے کہا کہ یہ لے کے نا لگوا لینے چاہیے. اور مجھے وہاں جا کے پتہ یہ لگا کہ وہ سب لوگوں نے بنوا کے لگوائے ہیں، وہ بنے بنائے نہیں ملتے. اور جس پہ مجھے اور مطلب وہ جو بنے بنائے ملتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے سے سائز کے ہوتے ہیں. جس پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. مطلب وہ ہم بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے بڑا فرق ہے کہ امریکہ اور جاپان اور اس طرح کے ممالک جہاں پہ جو ایلڈرلی ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، وہ تو دیکھیں نا مطلب وہاں پہ تو ایوریج ایج آج سے میرے خیال میں 20 سال پہلے بھی 82 سال تھی. تو اب وہ اگر میڈیکل سائنس کی وجہ سے ان کی ایوریج ایجز اور بڑھ رہی ہیں تو وہ تو 92-93 پہ جا رہے ہیں. اچھا لیکن پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے مرضی مٹی کٹا دھواں ہے اور گندی خوراک ہے اور گندا لائف سٹائل ہے، وہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے آپ کی ایوریج ایج تو بہرحال بڑھ ہی رہی ہے. تو ٹھیک ہے کہ 60% جو ہے آپ کی یوتھ ہے، لیکن باقی تو 40%، 24 کروڑ کے 40% بہت ہوتے ہیں. سر دیکھیں اس کو نا جیسے ہم گھر پہ جب بچہ ہوتا ہے پیدا تو بیبی پروفنگ کرتے ہیں، اس کو گرینی پروفنگ کہتے ہیں. یہ ایک پوری چیز ہے جس میں آپ نے ہینڈلز کا تو بتا دیا، جو آپ کی ٹائلز ہوتی ہیں نا اور سرفیسز ہوتی ہیں اسموتھ، ان کو وہ تھوڑا ریجڈ سا بناتے ہیں تاکہ آپ کی گرپ زیادہ رہے. یہ اس کی ایک چیز ہے کہ جدھر اگر پانی ہو بھی تو سیدھی پتلی ٹائل جو ہے اسموتھ ٹائل پہ پھسلنے کا زیادہ چانس ہے، تو وہ ٹائل بھی ڈفرینٹ لگاتے ہیں. اس میں تو بڑی چیزیں ہیں. پھر وہ اس کے اندر ہینڈلز ہوتے ہیں، پھر آپ کی اٹھنے کا، ٹوائلٹ سے اٹھنے کا، بیٹھنے کا. شاورز میں سٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، آپ کے ہینڈ شاورز جو ہوتے ہیں وہ لو لگے ہوتے ہیں. میں سر بڑی اس کے اوپر میری ایک ریسرچ ہے ایک وجہ سے، اور اس کی یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مارکیٹ نہیں تھی ہوتی. اب سر کچھ دکانیں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن دے آر ویری ایکسپینسو بیکاز وہ امپورٹڈ ہے سارا. یہاں پہ ڈومیسٹکلی یہ والی چیز پہ فوکس نہیں ہے.
کیونکہ وہ آئی ڈونٹ نو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ کی یہاں پہ مطلب ناٹ ٹو ساؤنڈ کے کریس بٹ یہاں پہ وہ کہتے ہوں گے گھر پہ جی کہ یہ دادا جی ہیں ذرا چھوٹے کو تو کرا لا ذرا مطلب دیکھیے مطلب کرا رہا مطلب اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ آپ اس سے ایسا رہتے ہیں. باہر تو ایک انڈیپینڈنس دی ہوتی ہے کہ جی بچے جو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر آپ نے یہ خود لگوانا ہے سارا کچھ اور آپ نے اپنی وہ خود کرنی ہے. آئی تھنک ایک یہ شاید وجہ ہو. لیکن یہ نہ بھی ہو اگر آپ کے پاس فیملی سپورٹ بھی ہو جوائنٹ فیملی کے اندر کوئی ہے ینگ آدمی آپ کو لیبورٹری تک لے جانے کا اور آپ کی نگرانی کرنے کا ایون دین آپ کو یہ لگوا لینے چاہیے. کبھی کبھار ہو کہ بندہ نہیں ان کو آپ ہی موڈ کر کے جاندہ تو پھر وہاں پہ گر گیا تو بڑا مسئلے ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ بائی دا وے یہ میں تو کہتا ہوں امپورٹڈ بھی ہیں مہنگے بھی ہیں. یہ کوئی ایک لسٹ بنا کے نا آپ ان جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں تو ایپیسوڈ کے نیچے آپ کامنٹ میں لکھ دیتے ہیں سر. یہ ملتی ہیں سر ملتی ہیں بٹ ساری چیزیں نہیں ملتی. اور اگین سر اس کے اندر لاسٹلی جو میں نے جیسے کہا نا ٹائلز ہی جو کون سا باتھ روم پڑوائے گا اپنا کہ جی چینج کریں کہ جی وہ ان کے لیے وہ ان کا باتھ روم ہے تو اس کو چینج کریں. کچھ شاید کرواتے ہوں لیکن بہت سارے وہ کہتے ہوں کہ یار باتھ روم ایسا ہی ہے وہ جب ہینڈل ہونڈل لگاتے ہیں اٹس ایکچولی اے ڈفرنٹ سائنس آل ٹوگیدر کہ ان کی سیفٹی کیسے رکھنی. ہاں بالکل. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ آپ نے پانی کی بات کی نا مطلب سر اس ملک میں مطلب پتہ نہیں کیسے اس ملک نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے معاشی اور ادھر کوئی مسلم شاور ہی نہیں بنا سکتا. 2 مہینے نہیں چلتا مسلم شاور. یہ بھی بلکہ یور لکی اگر 2 مہینے چل رہے تو ہر چیز لیک کر رہی ہے سر. ایک تو ہر چیز لیک کر رہی ہے اور سر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ بھی بڑے لیکی ہیں سر. کوئی شخص جو ہے سر میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کو سر پبلک باتھ روم یوز کرتے ہوئے اچھے ہوٹلوں میں بھی دیکھا ہے بڑے گندے پبلک باتھ روموں میں بھی دیکھا ہے سر. آتے سیم ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ اور منہ دھونے ہیں نا تو انہوں نے سر چھپڑ کر دینا سارا. پتہ نہیں سر کیا دھو رہے ہوتے ہیں سر. مطلب ہر بندہ سر اور اسپیشلی سر کبھی کوئی شخص کھانا کھا لینا اور اس کے بعد ویسے تو بہت کم لوگ ہیں جو دھوتے ہیں لیکن جو دھوتے بھی ہیں وہ پھر ہوتا ہے ان کا یار کہ گھر پہ تو پانی نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ اس کو نا سارا کچھ کرا کے کر لو اور نیچے سارا پانی گر جاتا ہے. یہ بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے سر. یاد لیتے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا